اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبرستان میں، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم جان لو یقین کا جاننا، لترون الجحیم، تو یقیناً تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو، ثم لترونہا عین الیقین، پھر یقیناً تم ضرور دیکھو گے اسے یقین کی آنکھ سے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یقیناً تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ پہلی آیت کا لفظ التکاثر کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ سورت تکاثر مکی ہے، اس میں 8 آیتیں، 1 رکوع، 28 کلمات اور 123 حروف ہیں۔ لوگوں کو دنیا پرستی اور اس کے برے انجام سے خبردار کرنا اور قیامت کے حالات کا تذکرہ اس سورت کا موضوع ہے۔ جیسا کہ ترجمے میں آپ نے دیکھا، کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، ہرگز نہیں تم ان قریب معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پہ جان لو تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ پہلی آیت میں بہتات کی حرص، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بہم کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا۔ کس چیز کی کثرت نے انسان کو غافل کیا؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز کو شامل کریں اس میں جس کو انسان پسند کرتا ہے، جیسے مال و دولت، اولاد، بلند و بالا اور عالی شان رہائش گاہیں، منصب اور اقتدار، قوم اور قبیلے کی کثرت۔ مطلب یہ کہ انسان اپنی پوری زندگی انہی چیزوں کے اصول میں کھپا دیتا ہے اور ان سے اہم تر چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد، اخلاقی حدود کی پابندی، حقداروں کے حقوق کی ادائیگی اور اپنی آخرت کی فکر سے غافل رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ دنیاوی مال اور متاع کی کثرت اور بہتات انسان کی کمزوری ہے، جس میں انسانوں کی اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی۔ انسان کو جس قدر بھی مال و دولت مل جائے، بہتات اور کثرت کی خواہش کسی وقت بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر ابن آدم کے لیے مال اور دولت سے بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ ان پر قناعت کرنے کے بجائے تیسری کی تلاش میں لگ جائے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس کی شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرص، لالچ اور طمع سے دور رکھے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ الحاکم التکاثر تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے ابن آدم تیرا مال تو وہی ہے جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے آخرت کے لیے بھیج دیا۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، جن میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 ساتھ رہ جاتی ہے۔ میت کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل ساتھ جاتے ہیں، جن میں سے گھر والے اور مال واپس آ جاتا ہے اور عمل ساتھ رہتا ہے۔ حضرت اخ بن قیس رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک دھرم دیکھ کر پوچھا، یہ دھرم کس کا ہے؟ اس نے کہا میرا۔ اخفا رحمت اللہ علیہ نے کہا، یہ تیرا نہیں، یہ تیرا اس وقت ہوگا جب تو اسے کسی نیک کام میں خرچ کرے گا یا اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر خرچ کرے گا۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا، جب تک تو مال کو لیے بیٹھا ہے تو تو مال کی ملکیت میں ہے، اور جب تو اسے خرچ کر دے گا تو وہ مال تیری ملکیت میں ہو جائے گا۔ دوسری آیت میں ان قریب تم جان لو گے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس غفلت میں تم پڑے ہوئے اس کا انجام عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ دنیاوی مال و دولت کی کثرت اور اس میں دوسروں سے آگے بڑھ جانا ہی ترقی اور کامیابی ہے، حالانکہ یہ ہرگز ترقی اور کامیابی نہیں۔ عنقریب تمہیں اس کا برا انجام معلوم ہو جائے گا اور تم جان لوگے کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی جس میں تم عمر بھر مبتلا رہی۔ عنقریب تم جان لو کہ اس جملے کو دہرا کر اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ ایسے خیالات قطعاً درست نہیں، اور اگر تم اللہ کے ذکر کردہ دلائل میں کچھ تھوڑا بہت بھی غور و فکر کر لیتے تو تمہیں یقیناً یہ بات معلوم ہو جاتی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی ساز و سامان بے حقیقت ہے، اور تم اس طرح غفلت میں نہ پڑے رہتے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ صحیح معنوں میں اچھا کام کون سا ہے اور آخرت سے توجہ ہٹانے اور غافل کر دینے والا کام کون سا ہے۔ نیز یہ کہ مال و دولت کی بہتات کی طمع کے ساتھ زندگی گزارنے کی صورت میں تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، یعنی اس کی سزا پاؤ گے، اور اس کے کچھ آثار تم مرنے کے فوراً بعد عالم برزخ میں دیکھ لو گے۔ پھر جب قیامت کے دن تم میدان حشر میں اکٹھے کیے جاؤ گے تو اسے اپنی آنکھوں سے یوں دیکھ لو گے کہ تمہیں اس کے یقینی ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر کہا کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جو اللہ نے دنیا میں عطا کی تھی: آنکھ، کان، دل، دماغ، امن و صحت، مال و دولت اور اولاد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن کے وقت باہر نکلے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ ان سے پوچھا کس چیز نے تم دونوں کو اس وقت تمہارے گھروں سے نکالا؟ ان دونوں نے جواب دیا، بھوک نے، اے اللہ کے رسول۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے بھی اس چیز بھوک نے نکالا جس نے تم دونوں کو نکالا، چلو۔ چنانچہ وہ دونوں آپ کے ساتھ چلے۔ آپ ایک انصاری صحابی کے پاس آئے، وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ جبکہ ان کی بیوی نے آپ کو دیکھا تو کہا، مرحبا و اہلا، خوش آمدید۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ فلاں انصاری کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ انصاری صحابی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھ کر خوشی سے کہنے لگے، اللہ کا شکر کہ آج کسی کے پاس ایسے عزت والے مہمان نہیں جیسے میرے پاس ہیں۔ پھر وہ کھجور کا ایک خوشہ لے آئے جس میں آدھا پکی، سوکھی اور تازہ کھجوریں تھی۔ انہیں کھانے کو کہا۔ پھر انہوں نے چھری پکڑی تو آپ نے دودھ والی بکری ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، سب نے اس کا گوشت اور کھجوریں کھائیں اور پانی پیا، سب سیر ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تم بھوک کی حالت میں اپنے گھروں سے نکلے اور پھر گھر نہیں لوٹے یہاں تک کہ تم کو یہ نعمت ملی۔ تو نعمتوں کے بارے میں کن سے سوال ہوگا؟ بعض علماء کہتی ہے یہ سوال صرف کافروں سے ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ ہر ایک سے ہوگا، کیونکہ محض سوال سے عذاب ہونا لازم نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے نعمتوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کیا ہوگا وہ سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور جنہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی ہوگی وہ پکڑ لیے جائیں گے۔ اس لیے کہ سوال کا مطلب ہی اس امر کا ثبوت ہوگا کہ اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کوئی شخص اپنے رب کے پاس اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب اس سے نہ لے لیا جائے۔ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کن کاموں میں فنا کی، دوسرا یہ کہ اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں خرچ کیا، تیسرا یہ کہ جو مال اس نے حاصل کیا وہ کس کس طرح کمایا تھا، چوتھا یہ کہ اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، اور پانچواں یہ کہ جو علم اللہ نے اس کو دیا تھا اس پر اس نے کتنا عمل کیا۔ اہل ایمان نے چونکہ ان کا صحیح استعمال کیا ہوگا اس لیے وہ گرفت الہی سے محفوظ اور اطاعت اور فرما برداری پر بہترین صلے کے مستحق قرار پائیں گے۔ کافروں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا، اس بنا پر وہ عذاب الہی کے مستحق قرار پائیں گے۔ آئیے آیات مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے دیکھتے ہیں۔ لوگ دنیاوی مال و متاع کے ساتھ مشغول ہیں حالانکہ وہ اس کو چھوڑنے والے ہیں، اور آخرت سے غافل اور لاپرواہ ہیں حالانکہ وہ اس کو ملنے والے ہیں۔ انسان ساری زندگی مال و دولت کی بہتات اور کثرت کے پیچھے لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ مال کو جمع کرتے رہنا
اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا باعث ہلاکت ہے۔ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے اپنے اوپر خرچ کیا یا اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے دیا۔ قبر کا عذاب برحق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا اس کی سزا قبر میں پائے گا۔ علم کے مختلف مراتب ہیں، ان میں سب سے افضل عین الیقین ہے۔ ہم دنیا میں جس قدر اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر ان کا حساب دینا ہے۔ لوگ اگر مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے بجائے خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو ان کے حالات بہتر ہو جائیں اور ان کی معیشت مستحکم ہو جائے۔ آئیے اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آیت کی تفسیر سبق کی روشنی میں بیان کیجیے۔ مال و دولت کے ساتھ انسان کی حرص اور لالچ کے متعلق جو کچھ احادیث میں ذکر ہوا اس کو بیان کیجیے۔ کیا مال و دولت کی بہتات کامیابی اور ترقی کی علامت ہے؟ دلائل سے واضح کیجیے۔ قیامت کے دن کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ وضاحت کیجیے۔ کیا روز قیامت ہر شخص سے سوال کیا جائے گا؟ دلائل سے واضح کیجیے۔ درجہ ذیل الفاظ کے معنی بیان کیجیے۔ الہاکم التکاثر المقابر زرتم سوف تعلمون علم الیقین الجحیم النعیم لترون۔ یہ چیزیں ان کے ترجمے یاد کیجیے۔ کوشش کیجیے کہ اس سورت کو اپنی فجر کی نماز یا جو بھی رکعت کسی بھی ایک رکعت میں اس کو ضرور رکھیں، لیکن جب آپ کو تجوید کے ساتھ حفظ ہو جائے، تفسیر کے ساتھ حفظ ہو جائے، ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو روز یہ یاد دہانی ہوگی کہ کہیں میں کثرت کی چاہت میں غفلت میں تو نہیں پڑ چکا، اور ایسا تو نہیں کہ میں قبرستان پہنچ جاؤں۔ المقابر، قبر کے مقابر آن کھڑا ہوں اور پتہ چلے کہ کچھ بھی میرے پاس نہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ تم ان قریب جان لو، یعنی موت کی گھڑی کسی لمحے بھی آ سکتی ہے۔ تمہیں یقین کا جاننا ہے، تم جان لو گے یقین کا جاننا۔ علم الیقین، علم الیقین سب کو ہوتا ہے، لیکن عین الیقین آنکھ سے دیکھنے والوں کو ہوتا ہے۔ آج علم سے یقین کر لے، اللہ نہ کرے کل جہنم دیکھی جائے تو پھر آنکھ سے یقین آ جائے۔ اللہ کسی کو بھی، کسی دشمن کو بھی جہنم اور جہنم کے عذابوں کے قریب نہ لے کے جائے۔ اور پھر ہر نعمت کے بارے میں اپنے بچوں کو جو لا کے دیں، بٹھائیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتائیں کہ بیٹا یہ نعمتیں لوگ ترستے ہیں، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی قدر کرو، ان کا استعمال صحیح کرو، اور ان کا کھانے کی چیزیں ہیں تو اس کو بھی ویسٹ نہ کرو، سنبھالو، کسی کو دے دو، کسی کو کھلا دو، لیکن ضائع مت کرو، نخرے مت کرو دیکھ کے اللہ کی نعمتوں کو، منہ مت پھلاؤ، چیزوں کو دھتکارو مت، اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ پھر نعمتوں کو روک لیتا ہے۔ نعمتوں کی بقا اس کے شکر میں ہے۔ اور اپنے بارے میں، اپنے بچوں کو، خود کو بھی یہ روز لیکچر دیں کہ میری یہ آنکھیں، ان سے سوال ہوگا کیا یہ اس لیے تھیں کہ میں ہر وقت یوٹیوب پہ، انسٹاگرام میں یا فیس بک پہ فوش چیزیں دیکھوں، یا ٹی وی پہ، اسمارٹ ٹی وی پہ فوش ڈرامے دیکھوں، فوش قسم کے گانے فوش کیا، گانے اور ڈرامے ہے ہی حرام کے زمرے میں آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ڈراموں سے بڑا سبق حاصل ہوتا ہے، قرآن نہیں ہے، نعوذ باللہ، قرآن پڑھیں، اس سے آپ سے سبق حاصل ہوگا۔ موت اتنا بڑا سبق ہے، روز آپ کے سامنے اتنے آپ کو چھوڑ کے پیارے جاتے ہیں، اس سے سبق حاصل نہیں ہوتا، ڈرامے دیکھ کے آپ کو سبق حاصل ہوگا۔ کیا یہ آنکھیں اس لیے تھیں کہ ان کاموں میں لگایا جائے؟ افسوس، دکھ ان آنکھوں پہ جو اللہ کی محبت میں اس سے آنسو نہ بہیں، یا اللہ کی محبت میں نہ روئے۔ کہ اس لیے زبان دی تھی کہ ہر وقت تانا تشنی، ٹونے مارنا، طنز کرنا، غیبت کرنا، ٹو لگا کے پھر چغلی لگانا، کیا اس لیے تھی یہ زبان؟ یا اس سے گانے گانا، شاعری فضول قسم کی کرنا، ادھر کی باتیں ادھر پہنچانا؟ نہیں، یہ تو اس لیے تھا کہ اس سے اللہ کے ذکر سے اس کو ترک کیا جائے ہر وقت، کیونکہ جب تک آپ کی لسان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، آپ کا دل بھی مشغول رہتا ہے، اور جس لمحے آپ خاموش ہوتے ہو شیطان فوراً آپ کے دل پہ ٹھونگا مار دیتا ہے۔ اس زبان کو کنٹرول کریں، کیونکہ کتنے ہی لوگ اپنی زبانوں کے سبب جہنم میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ یہ زبان بولتے وقت سوچتی نہیں ہے۔ کیا یہ کان اسی لیے تھے کہ ان سے ہم دوسروں کی باتیں سنیں؟
کہ دوسروں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. یہ قرآن سننے کے لیے تھے، خیر سننے کے لیے تھے، بلائی سننے کے لیے تھی، احادیث سننے کے لیے تھے. آپ اس راہ پہ آئیں، دیکھیں کہ آپ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور صحابہ کرام کی مجلس میں اپنے آپ کو محسوس کریں گے. اچھی بات سنیں، اچھی بات بولیں، ورنہ خاموش رہیں. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اسلام کا حسن اس کی لسانی باتوں کو چھوڑ دینے میں ہے. یہ ہاتھ اس لیے تھے، یہ پاؤں اس لیے تھے، یہ دل اس لیے تھا، یہ دماغ اس لیے تھا، یہ دولت اس لیے دی تھی کہ فخر، غرور اور تکبر کرے اور فرعون بنے، قارون بنے. کس لیے تھا؟ اس لیے کہ مساکینوں، بیواؤں اور یتیموں کے کام آئے. یہ نعمتیں آپ کو بطور آزمائش ملی ہے، نہ کہ بطور انعام. اور اگر بطور انعام بھی ملے تو وہ بھی آزمائش ہے. انعام مل جانا بڑی بات نہیں، انعام ملنے کے بعد اس کو سنبھالنا بڑی بات ہے. کہ انعام پانے کے بعد تکبر تو نہیں آ گیا، غرور تو نہیں آ گیا، اپنے آپ کو بہت بہتر تو نہیں سمجھنے لگ گئے دوسروں کے مقابلے میں. غریب بھی 2 وقت کی روٹی کھا کے پیٹ بھرتا ہے اور آپ بھی 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں. چلیں آپ کو دونوں وقت گوشت میسر آ جاتا ہوگا، اس کو نہیں آتا ہوگا، لیکن پیٹ اس کا بھی بھر جاتا ہے. خواب اس کے بھی آپ ہی جیسے ہیں، جو اپنے جھگی میں بیٹھ کے دیکھتا ہے اور آپ اپنے محل میں بیٹھ کے. اور انجام دونوں کا قبر ہی ہے، اور وہاں پہ پھر ہر ایک کے اعمال کے مطابق معاملہ ہوگا. تو ان نعمتوں کی قدر کریں. اسے کاؤنٹ تو ہم کر نہیں سکتے، گننے لگے تو عمریں گزر جائیں، لیکن کم از کم ہم آج سے یہ عہد کر لیں کہ اب ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے. ضرور پیسہ بچائیں، اتنا نہ بچائیں کہ ہرس اور طمع میں اتنے آگے نکل جائیں کہ یتیم مسکین بلکتے رہ جائیں. لگائیں اللہ کی راہ میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو، چاہتا ہے ہر انسان، مانگے، خربوں مانگے تو پھر دیں. جو چاہیے وہ دیں. عزت چاہیے دیں، مال چاہیے دیں. جو دیں گے وہ پلٹ کے آئے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز.